السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے شیکسپیئر کا ایک پلے ایز یو لائک اٹ۔ تو پلے کو شروع کرنے سے پہلے ہم شیکسپیئر کے بارے میں کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ شیکسپیئر کو انگلینڈ کا نیشنل پوئٹ مانا جاتا تھا اور انہوں نے 37 پلیز اور 154 سونٹس لکھیں۔ الیزابیتھن دور کے بہت ہی مشہور اور عظیم شاعر اور ڈراماٹسٹ تھے۔ اب ان کا جو ڈرامہ ایز یو لائک اٹ ہے وہ ایک کامیڈی ہے، یعنی اس کا ژانر کامیڈی ہے، جسے لکھا گیا تھا 1598 اور 1600 کے درمیان میں، اور اسے پبلش 1623 میں کروایا گیا۔ اب اس کے بعد شیکسپیئر کے کچھ امپورٹنٹ ورکس میں سے کچھ کے نام لوں گا: کنگ لیئر، میکبیتھ، اوتھیلو اور ہیملیٹ وغیرہ۔ تو اس سب کے بعد ہم اس پلے کے کچھ کریکٹرز کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کو اس کی سمری بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے اس کا جو کریکٹر ہے وہ ہے سر رولنڈ ڈی بوئز کا۔ اب ان کے 3 بیٹے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے اولیور ڈی بوئز، دوسرے نمبر کے جیکس، اور سب سے چھوٹے اور تیسرے نمبر کے بیٹے اورلینڈو۔ اب ان کے گھر کا ایک نوکر ہے جس کا نام ہے ایڈمز۔ اس کے بعد ڈیوکل پیلس پہ جو رولنگ کنگ ہے اس کا نام ہے ڈیوک فریڈرک، اور ڈیوک فریڈرک کے ایک بھائی ہیں ڈیوک سینئر۔ اب یہ جو ڈیوک فریڈرک ہیں ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے سیلیا، اور ڈیوک سینئر کی بھی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے روزلینڈ۔ ڈیوک فریڈرک کے کورٹ کا ایک ریسلر ہے جس کا نام ہے چارلز، اور اسی کے ساتھ ایک فول، ایک جیسٹر یا سرونٹ ہے، وہ بھی انہی کے کورٹ کا ہے جس کا نام ہے ٹچ سٹون۔ پھر سلویس، فیبے اور آڈری وغیرہ، یہ کچھ کریکٹرز ہیں۔ تو یہ سب تو تھا پلے کا انٹروڈکشن اور اس کے کریکٹرز کے اباؤٹ۔ اب ہم اس کی سمری دیکھیں گے۔ تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے، اس کہانی کے ہیرو جس کا نام اورلینڈو ہے، وہ ایک شریف اور نیک دل انسان تھا جو اپنے گھر کے پرانے نوکر ایڈم سے شکایت کرتا ہے کہ اس کے بڑے بھائی اولیور نے اسے جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں دیا اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک رکھا۔ جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ سر رولنڈ کے 3 بیٹے ہیں، سب سے بڑا اولیور، دوسرے نمبر کے جیکس، اور سب سے چھوٹا اور آخری اورلینڈو۔ تو باپ کی ڈیتھ کے بعد اولیور پر ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ اب جیکس کو تو اپنے چھوٹے اور بڑے دونوں بھائیوں سے مدد ملی اور ان کو اسکول وغیرہ بھی بھیجا گیا، لیکن اورلینڈو کو باپ کی جائیداد میں سے بھی بے دخل رکھا گیا اور تعلیم و تربیت بھی نہیں کی گئی۔ تو بس اسی بات کی شکایت اورلینڈو اپنے دوست ایڈم سے کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں وہیں اولیور بھی آ جاتا ہے۔ اولیور اس کی باتیں سن لیتا ہے اور اسی پر ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ ایڈمز ان دونوں کو الگ کرتا ہے، لیکن اولیور جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو انجام کی دھمکی دیتا ہے۔ تبھی اولیور کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی ریسلنگ میچ میں حصہ لے رہا ہے۔ اب ریسلنگ میچ کروا کون رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ڈیوک فریڈرک جو کہ رولنگ کنگ ہیں ڈیوکل پیلس کے، وہ ایک ریسلنگ میچ کروا رہے ہیں، اور اس میچ میں ان کے کورٹ کا سب سے خطرناک ریسلر چارلز جو تھا وہ اورلینڈو کے خلاف تھا۔ تو اس بات کا پتہ لگتے ہی اولیور چارلز کے پاس جاتا ہے اور اسے بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بھائی تمہیں مارنے کے لیے سازش کرے گا، اس لیے تم میرے بھائی کو پہلے ہی مار دینا۔ یہ سن کر چارلز اولیور سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کے بھائی اورلینڈو کو مار دے گا۔ اگلے دن میچ شروع ہوتا ہے اور اس میچ کو دیکھنے کے لیے ڈیوک فریڈرک اور اس کی بیٹی سیلیا اور اس کی بھتیجی روزلینڈ یہ بھی آتے ہیں۔ چارلز اورلینڈو سے پہلے 3 کھلاڑیوں کو مار چکا تھا، لیکن بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ اورلینڈو نے چارلز کو ہرا دیا۔ ڈیوک فریڈرک یہ دیکھ کر اورلینڈو کی بہادری سے وہ بہت خوش ہوا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ اورلینڈو سر رولنڈ کا بیٹا ہے تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اب اسے غصہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ سر رولنڈ جو اورلینڈو کے باپ تھے وہ ڈیوک فریڈرک کے پرانے دشمن تھے، اور سر رولنڈ کی ڈیتھ کے بعد بھی ڈیوک فریڈرک نے اپنی دشمنی نہیں بھلائی۔
اس کے بعد سیلیا اور روزالینڈ اورلینڈو سے ملتی ہیں اور اسے مبارکباد دیتی ہیں، اور روزالینڈ جو ہے وہ اورلینڈو کو ایک سونے کی چین دے دیتی ہے جو کہ ان کی محبت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اب ڈیوکل پیلس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ روزالینڈ اور سیلیا یہ دونوں کزن سسٹرز ہیں، اور روزالینڈ ڈیوک سینئر کی بیٹی ہے جسے اس کے چھوٹے بھائی ڈیوک فریڈرک نے جائیداد چھین کر اسے جلا وطن کر دیا تھا، لیکن روزالینڈ کے لیے اپنی بیٹی سیلیا کی محبت دیکھ کر روزالینڈ کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ مگر آج اس میچ کے بعد وہ روزالینڈ کے پاس آیا اور اسے اپنے گھر سے نکل جانے کا کہا، کیونکہ اس نے اس پر الزام لگایا کہ تم نے اورلینڈو کو میرے خلاف لا کھڑا کیا ہے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ روزالینڈ بالکل بھی اورلینڈو کو نہیں جانتی تھی۔ سیلیا نے اپنے باپ کو روکنے کی کافی کوشش کی، لیکن اس نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ جب روزالینڈ ان کے گھر سے نکلنے لگتی ہے تو سیلیا کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، اور وہ دونوں مل کر گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب دونوں ہوتی تو لڑکیاں ہیں، تو اپنی حفاظت کے لیے اب روزالینڈ جو ہے وہ ایک لڑکے کا بیس بنا کر اور اپنا نام گینیمیڈ رکھ لیتی ہے، جبکہ سیلیا جو ہے وہ ایک گاؤں کی لڑکی کا بیس بنا کر اپنا نام ایلینا رکھ لیتی ہے۔ تو یہ گھر سے نکلتے وقت اپنے دربار کا ایک جیسٹر جو میں نے آپ کو بتایا تھا جس کا نام ہے ٹچ سٹون، اس کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ اب یہ تینوں فوریسٹ آف آرڈن کی طرف نکل پڑتے ہیں جہاں پر ان کا روزالینڈ کا باپ ڈیوک سینئر رہتا تھا۔ دوسری طرف ایڈمز جو ہے اورلینڈو کو بتاتا ہے کہ تمہارا بڑا بھائی اولیور تمہیں مروانے کے لیے سازش کر رہا ہے، اس لیے ہمیں بھی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تو وہ دونوں بھی فوریسٹ آف آرڈن کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ ڈیوکل پیلس میں جب ڈیوک فریڈرک کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی سیلیا غائب ہے تو وہ اپنے آدمی اورلینڈو کے پیچھے بھیجتا ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اورلینڈو جنگل کی طرف گیا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کی بیٹی سیلیا بھی اسی کے ساتھ ہی ہوگی، تو اس لیے وہ اس کے بڑے بھائی اولیور کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس صرف 1 سال کا وقت ہے، میری بیٹی سیلیا اور اپنے بھائی اورلینڈو کو تلاش کر کے لاؤ ورنہ تمہاری جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ اب ایڈمز اور اورلینڈو یہ ڈیوک سینئر کے پاس رہنے لگتے ہیں، اور سیلیا اور روزالینڈ جو ہیں وہ ایک جھونپڑی خرید کر وہاں بھیڑیں وغیرہ بیچنے کا کام کرنے لگتی ہیں۔ اب ایک دن روزالینڈ جنگل کے درختوں پر کچھ شاعری لکھی دیکھتی ہے جو اس کے لیے ہی لکھی گئی ہوتی ہے، اور یہ شاعری اورلینڈو ڈیوک سینئر کے کہنے پر ہی لکھتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ روزالینڈ جو ہے وہ ایک لڑکے کے روپ میں ہے جس کا نام ہے گینیمیڈ، تو وہ اورلینڈو کو بتا تو سکتی نہیں کہ وہ روزالینڈ ہی ہے، لیکن وہ جا کر اس سے ملتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے اپنا لیڈی لو تصور کر لو، اس سے تمہیں روزالینڈ کو بلانے میں آسانی ہوگی۔ اب ان دونوں میں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اورلینڈو جو ہے وہ گینیمیڈ کو روزالینڈ ہی تصور کرے گا۔ بیسیکلی گینیمیڈ روزالینڈ ہی ہے، لیکن اورلینڈو کو نہیں پتا، تو اورلینڈو اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے روزالینڈ تصور کرے گا، اس طرح سے اسے روزالینڈ کی محبت بلانے میں آسانی ہوگی۔ اب روزالینڈ جو ہے وہ لڑکا بن کر تو زندگی گزارتی رہی، لیکن ایک اور مشکل میں پھنس گئی، اور وہ مشکل یہ تھی کہ وہیں جنگل میں ایک چرواہا رہتا تھا جس کا نام تھا سلویس، اور وہ ایک لڑکی فیبے سے پیار کرتا تھا، مگر یہ لڑکی فیبے جو ہے اس کو محبت ہو گئی تھی گینیمیڈ سے۔ اب گینیمیڈ کون ہے؟ روزالینڈ۔ اب یہ روزالینڈ جو ہے یہ فیبے کو بتا تو سکتی نہیں تھی کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، مگر پھر بھی وہ اس سے ملتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تم پاگل ہو، تمہیں سلویس جیسا محبت کرنے والا کہیں نہیں ملے گا، مگر فیبے اس کی ایک بھی نہیں سنتی۔ اب اسی دوران اولیور جو ہے وہ جنگل آتا ہے اپنے بھائی اور سیلیا کو ڈھونڈتے ہوئے، اور وہ ملتا ہے روزالینڈ سے اور اسے بتاتا ہے کہ کس طرح سے اورلینڈو نے اسے پہلے تو ایک سانپ سے بچایا، اور پھر جب ایک شیرنی نے اس پر حملہ کیا تب اس نے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچانے کی کوشش کی
اور اسی کوشش میں وہ اچھا خاصا زخمی ہو گیا۔ جب روزالینڈ یہ بات سنتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب اورلینڈو نے اولیور کی جان بچائی ہوتی ہے۔ اولیور جو پہلے اس کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا، اب اس کا نظریہ اپنے بھائی کے لیے بدل گیا ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ اورلینڈو اپنے بھائی اولیور کو ڈیوک سینئر کے پاس بھیجتا ہے، جہاں اس کی اچھی خاصی خدمت کی جاتی ہے۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد جنگل کے کسی ایک حصے میں سیلیا سے ملتا ہے اور سیلیا سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی دوران ٹچ سٹون بھی گاؤں کی ایک لڑکی جس کا نام ہے آڈری، اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب جب ڈیوک فریڈرک کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دربار کے زیادہ تر لوگ جنگل کی طرف موو کرنا شروع ہو گئے تو وہ وہاں سے غصے میں اپنی آرمی لے کر جنگل کی طرف نکل پڑتا ہے۔ تو راستے میں آتے ہوئے ایک آدمی ان سے ملتا ہے، ایک ہرمٹ ملتا ہے جو کہ اس پر جادو کر دیتا ہے اور اس کا دل بدل دیتا ہے، اور وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک علیحدہ زندگی گزارنے کے لیے کہیں دور چلا جاتا ہے۔ اب گینیمیڈ جو روزالینڈ ہے وہ اپنا بیس بدل کر روزالینڈ بن کر سامنے آتی ہے، سب کے ساری کنفیوژنز دور ہو جاتی ہیں، اور پھر روزالینڈ اور اورلینڈو، ایلینا اور اولیور، آڈری اور ٹچ سٹون، فیبے اور سلویس، یہ سب لوگ آپس میں شادی کرتے ہیں، اور شادی کا خدا یعنی ہائمن آ کر ان سب کو دعا دیتا ہے، اور پھر ڈیوک سینئر کو ان کی بیٹی روزالینڈ اور تخت دونوں مل جاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہماری سٹوری کی ایک ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔